دنیا کے مورخین نے لکھا کہ مسلمانوں کی شکست تھی، لیکن یہ شکست نہیں تھی۔ شکست ہمیشہ اس کنڈیشن میں ہوتی ہے کہ دشمن جو ہے وہ فتح یاب ہو کر ان سے مال و اسباب پر قبضہ کر لے اور مال غنیمت حاصل کر لے، لیکن ہم دیکھتے ہیں ایسا کہیں بھی نہیں ہوا ہے۔ اس پورے مارکے کے اندر کفار لڑے تو صحیح اور بظاہر مسلمانوں کو شدید چرکے اور زخم لگائے تو صحیح، لیکن نہ مال غنیمت کافر چھین سکا، نہ مسلمانوں کو قیدی بنا سکا۔ اور بہت بعد میں جب اسے خیال آیا، اس وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی دوبارہ لشکر کی ترتیب بنا کر ان کے سر پر پہنچ چکے تھے اور کفار کو پھر ہمت نہ ہو۔ بہرحال قرآن مجید نے سورہ آل عمران کے اندر اس پر 60 آیات نازل کی اور بڑا تفصیلی تبصرہ غزوہ احد کے حوالے سے کیا۔ آخر غزوہ احد کے اندر کیا کمیاں پیشیاں رہیں، اور اس کے اندر سارا کچھ معاملہ اس امت مسلمہ کو بتانا مقصود تھا کہ غزوہ بدر کی طرح ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھ جائیں کہ آسمانوں سے فرشتے ہی اتریں گے اور ہم ہی غالب رہیں گے۔ میدان احد اس سوال کا جواب ہے کہ نہیں، اللہ پر توکل یہ بنیادی چیز ہے۔ اللہ کی مدد ہر حال میں مومن کے ساتھ رہتی ہے، زندہ رہے تو بھی کامیاب اور شہید ہو جائے تو بھی کامیاب، لیکن ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، نہ کہ دیگر اسباب اور ذرائع۔ غزوہ احد کے بعد یہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا کہ ہجرت کا تیسرا سال تھا جب غزوہ احد برپا ہوا شوال کے مہینے میں، شوال، ذی الحج۔ کیونکہ غزوہ احد مکمل ہوا، دائیں بائیں کی جو ریاستیں تھیں، جو قبائل تھے، انہوں نے اسلام کے اوپر اور اہل ملت اسلامیہ مدینہ کے اوپر حملے کے لیے ترتیب بنا لی۔ جو میدان بدر کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ایک خوف پیدا ہو گیا تھا اس اسلامی ریاست کا، میدان احد کے بعد وہ خوف اٹھتا ہوا نظر آنے لگا اور دشمنوں نے اپنے سازشوں کے تحت مدینہ پر حملہ کی تیاری کی۔ اسی میں ایک قبیلے نے بھرپور تیاری کر لی اور ریاست مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کے چوتھے سال محرم کی 4 تاریخ کو آپ نے لشکر روانہ کیا۔ یاد رکھیے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس جس میں شریک ہوں، اس لڑائی یا جنگ کو غزوہ کہا جاتا ہے، اور جس کے اندر صحابہ کو آپ نے روانہ کیا ہو اس جنگ کو سریہ کہا جاتا ہے۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ سریہ تھا۔ 18 دن آپ مدینہ سے باہر رہے اور اس کے بعد آپ نے جو دشمن حملہ آور تھا، خالد بن سفیان حضری اس کا نام تھا، اس کا سر کاٹ کر بارگاہ رسالت میں لے کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے اپنا عصا ان کے حوالے کیا، فرمایا یہ عصا میدان حشر میں تمہاری اور میری پہچان کا سبب بنے گا۔ اور یوں عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی وفات سے پہلے فرمایا جہاں مجھے کفن دیا جائے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عصا بھی میرے کفن کے اندر رکھ دیا جائے۔ یہ واقعہ جو میں نے عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا ہے، یہ ہجرت کا چوتھا سال تھا اور محرم کا مہینہ۔ محرم کے بعد صفر کے مہینے کا آغاز ہوا۔ ابھی تک میدان احد کے زخم اہل ایمان کے لیے تازہ تھے۔ اسی دوران بنو حضل اور بنو عقارہ، ان کے 2 قبائل کے افراد بارگاہ رسالت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ صحابہ کو ہمارے پاس روانہ کیجیے، وہ آ کر ہمیں دین سمجھائیں، تبلیغ کریں۔ ہمارے علاقے کے لوگ مسلمان ہونا چاہتے ہیں لیکن انہیں پتہ ہی نہیں اسلام کیا ہے، دل لوگوں کے نرم ہیں۔ آپ اپنے صحابہ کو ساتھ بھیجیں تاکہ وہ اس دین کو صحابہ انہیں سکھائیں اور وہ مسلمان ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو منتخب فرمایا اور عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوسر تھے، انہیں اس لشکر کا، اس گروہ کا امیر مقرر کیا، فرمایا آپ جائیے۔ یہ جا رہے تھے، راستے کے اندر ایک رجی ہے، مقام رجی، یہ وہاں پر پہنچے۔ وہاں پر عضل و قارہ نے جو ہے انہوں نے تیر انداز بٹھائے ہوئے تھے اور انہوں نے حملہ کر دیا۔ صحابہ کرام 8 صحابہ 7 صحابہ شہید ہو گئے۔ 3 صحابہ نے اوپر اونچی جگہ پر ٹیلے پر پناہ لی۔ اس پر ان لوگوں نے کہا ہو ہم سے بڑی غلطی ہو گئی، ہم سمجھے دشمن ہیں، آپ تو ہمارے اپنے تھے، اس لیے آپ نیچے اتر آئیے۔ عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا دھوکہ ہے، اس پر بات نہ مانیے۔ لیکن آپ کے ساتھ 2 صحابی تھے، زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عدی، حبیب بن عدی، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ان کی بات کو سنتے ہیں۔
شاید اس میں کوئی خیر ہو۔ یہ صحابی نیچے اترے، انہوں تینوں کو گرفتار کر لیا اور لا کر کے مکہ کی منڈی کے اندر بیچ دیا۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا ان لوگوں نے جن کے والد کو میدان بدر میں خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیا تھا۔ عرب کے اندر بدلہ لینے کا رواج بڑا سخت تھا۔ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا، بھائی کو یا باپ کو، پھر اس کو اپنے اوپر لازم اور فرض کر لیتے تھے جب تک کہ اس کے قاتل سے انتقام نہیں لیتے تھے۔ یہ آج بھی ہمارے افغان قبائل کے اندر یہ چیزیں آج بھی موجود ہیں۔ عرب کے اندر، بدوؤں کے اندر یہ خاص چیزیں رچی اور بسی ہوئی تھیں۔ خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر انہوں نے کر لیا کہ انہیں ہم سزائے موت دیں گے، اب پھانسی پر لٹکائیں گے۔ اسے زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ کو ابو سفیان نے خریدا، اور اسی طریقے سے ابو سفیان جو کچھ مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے بھی اپنے کسی رشتہ دار کی وجہ سے انہیں شہید کر دیا۔ اور عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جو اس مارکے کے اندر شہید ہو گئے تھے، اور شہادت سے پہلے انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ نہ تو کوئی مشرک مجھے ہاتھ لگائے اور نہ ہی میں کسی مشرک کو ہاتھ لگا سکوں، اللہ یہ میری دعا کو قبول کر لے۔ جب یہ دشمن اپنے علاقوں میں چلے گئے تو کسی کو ویسے خیال آیا کہ عاصم بن ثابت کو فلاں بندے کو قتل کیا تھا میدان بدر میں، عاصم بن ثابت کا سر تو کاٹ کے لاؤ۔ لیکن جب وہاں پر پہنچے تو اللہ نے شہد کی مکھیوں کو بھیجا جو عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی حفاظت کرتی رہیں، یہاں تک کہ جب رات ہو گئی وہ سوچا رات کو مکھیاں چلی جائیں گی، لیکن رات کو بھی مکھیاں وہاں موجود رہیں۔ 3 دن انتظار کرتے رہے، شہد کی مکھیاں وہاں سے نہ ہٹیں۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو اللہ نے ایسی بارش برسائی جس سے عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کا جسم اقدس وہاں سے بہا کر لے گئی۔ یہ ایک ایسی چیزیں تھیں جس کو زندہ صحابہ کی کرامات مانا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کی طرف، جنہیں کسی کی جس سے قتل ہو گیا تھا، اس کے بیٹے نے آپ کو لا کر تنیم ایک جگہ تھی وہاں پر سولی لگا دی گئی۔ یہ مکہ سے کچھ باہر کا علاقہ ہے، وہاں پر جا کر کھلے میدان کے اندر سزائے موت دینے کا ارادہ کیا۔ دائیں بائیں ہرکارے بھجوا دیے گئے، فلاں صاحب اپنے باپ کے قاتل کو خبیب بن عدی کو وہاں پر تنیم کے مقام پر سولی دیں۔ اسے کچھ دن پہلے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو قید کے اندر رکھا گیا۔ کمال صحابہ تھے۔ اصل میں ہم نماز روزہ، آج ہمارے معاشرے اس میں کوئی شک نہیں، نماز روزہ بڑی اہمیت کی حامل چیزیں ہیں۔ یہ زکوٰۃ اور حج بنیادی چیزیں ہیں، ان پر عمل پیرا ہونا بہت ضروری ہے، لیکن اسلام نماز روزہ حج زکوٰۃ سے باہر ہے۔ نماز روزہ حج زکوٰۃ تو بنیادی چیزیں ہیں، اسلام اس سے باہر کی چیز، مسجد سے باہر آپ کو اسلام ملنا ہے۔ افسوس ہم مسجد کے اندر اسلام کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، مسجد سے باہر اسلام ہے۔ روزے کے معاشروں کے اندر اسلام ہے، حج کے ماحول کے اندر اسلام ہے، حج کے اندر اسلام نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر اسلام ہے، زکوٰۃ اسلام نہیں ہے۔ ہم نے خاص ٹوٹکوں کو سمجھ لیا یہ اسلام ہے، اسلام تو بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب، یہ اپنی پھانسی سے پہلے قید کے ایام گزار رہے۔ جب انہیں پتہ چل گیا کہ مجھے اب سولی دے دی جائے گی تو خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی مجھے تو اس طرح لا دو تاکہ میں اپنے زیر جامہ بالوں کو صاف کر سکوں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جمعے ایک جمعہ چھوڑ کر اپنے بغلوں کے بال اور زیر ناف بالوں کو صاف کرنا چاہیے۔ اس لیے انہیں یاد تھی بات کہ کل فوت ہو جانا ہے، شہادت ہو سکتا ہے، یہ تلے ہوئے ہیں، سزائے موت تو دے دی ہے، پھانسی کے پھندے پہ لٹکانا ہی لٹکانا ہے، کیوں نہ میں اپنے زیر ناف بالوں کو صاف کروں۔ انہیں اس طرح منگوایا، اس طرح منگوا کے جب خاتون جو تھی انہیں لا کر دیا تو انہیں دروازہ بند کرنا بھول گیا اس کال کوٹری کا جس میں خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ گرفتار تھا۔ خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ اپنے کام میں مصروف تھے، اپنے بالوں کو کاٹا اور بال کاٹ کر اس طرح بند ہی کرنے لگے تھے، مڑ کے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ کمرے کے اندر موجود۔ آپ نے اسے گود میں بٹھا لیا، اس سے باتیں کرنی۔ اب خاتون کو یاد آیا کہ میرا بیٹا تو اندر ہے، وہ بھاگ کر آئیں، دیکھا کہ اس طرح بھی ہاتھ میں ہے، خبیب بن عدی کے ہاتھ میں ہے اور بچہ بھی گود میں ہے۔ وہ ساری اور محلے کے لوگوں کو چیخ پکار کر اکٹھی کر لائیں، اس قیدی کو سزائے موت دینی ہے کہ ہمارے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ آپ نے ان کی باتوں کو سنا، کہا بھائی یہ بچہ ہے معصوم، اس سے میری کیا لڑائی ہے، اسے لے جاؤ۔ اور اسے اپنے بچے کو بڑے پیار سے اسے گود سے اتارا اور اسے اس کی ماں کے حوالے کر۔ یہ اسلام ہے، اسلام ہمارے رویوں کا نام ہے، اسلام ہمارے کردار کا نام ہے۔
یہ مختصر سا ایک واقعہ نہیں، اس نے بڑا اثر کیا مقامی خواتین لوگوں پر کہ وہ شخص جو کہ قتل کا اور جو ہے وہ تیار ہے اسے قتل کر دیا جائے گا، لیکن پھر بھی اس کے دل میں ان بچوں کے لیے محبت ہے، جبکہ پہلے ایسے معاشروں میں ایسا کچھ نہیں دیکھا گیا تھا۔ جو قاتل ہوتا تھا اس رائے موت دینی ہوتی تھی وہ تو وحشی ہو جایا کرتا تھا تاکہ اپنی جان کو بچا سکے۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ کو سولی پر ٹانگنے کی تیاری کر دی گئی اور اس کے لیے سولی جو ہے وہ لگا دی گئی۔ جب چبوترے پر انہیں لایا گیا، انہوں نے کہا کہ مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے کی اجازت دی جائے، اور پھر 2 رکعتیں انہیں ادا کی۔ 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ سمجھو کہ خبیب موت کے ڈر سے نماز کو لمبا کر رہا ہے، میں اس کو اور طویل کر دیتا، کیونکہ جو اس 2 رکعتوں کی لذت ہے اس کی لذت کی میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ وہ واحد اور پہلے صحابی ہیں جنہوں نے سزائے موت سے پہلے 2 رکعت پڑھنے کی طریقے کو جاری کیا۔ اب بھی اکثر اہل ایمان دنیا کے اندر جب بھی ایسا کہیں واقعہ ہوتا ہے سزائے موت دینے کا تو وہ 2 رکعتیں نوافل ضرور پڑھتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہیں میں نے سنا تھا کہ ہمارے جیلوں کے اندر بھی باقاعدہ قیدیوں کو سزائے موت دینے سے پہلے انہیں موقع دیا جاتا ہے، اگر وہ نماز پڑھنا چاہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے روایت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈالی تھی 2 رکعت نفل پڑھنے کی۔ جب انہیں سولی پر ٹانگنے کی تیاری کی جا رہی تھی اس وقت ابو سفیان قریب آیا، یہ ایمان لے کر نہیں آئے تھے، قریب آیا، کہا آج تو تم سوچتے ہوگے کہ کاش میری جگہ محمد ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میری جگہ سولی پر ٹانگ دیے جاتے، انہی کے بات کو سننے کے بعد انہی کے راستے پر چلنے کے بعد آج سولی لیے جا رہا ہوں، میری جگہ وہ ہوتے اور میں اپنے گھر میں سکون سے ہوتا۔ اب یہ فطرتی بات ہے، یہ فطرتی بات ہے، آپ کسی کے کہنے پر چل پڑے ہو اور پھر آپ کو کوئی آ گئی ہے کوئی تکلیف، آپ اس کو جس کے وجہ سے آپ اس راستے پر چلے تھے، آپ لوگ اس کو ہم دیکھتے ہیں معاشرے برا بھلا کہا جاتا ہے۔ ابو سفیان یہی بات سننا چاہتا تھا اس وقت کہ یہ خبیب بن عدی کیا کہتا ہے، لیکن یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا وہ عملی اظہار تھا، اس کے دنیا کے اندر کہیں سے بھی وہ چیزیں نہیں ملتی ہیں۔ یہی بات تو صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ جو مسعود نامی شخص تھا جسے کفار مکہ نے بھیجا تھا صلح کی بات کرنے کے لیے، اسے جا کر کہا کہ تم کن لوگوں سے مقابلہ کرتے ہو؟ تو وہ نبی تھوک بھی پھینکتے ہیں تو ان کے جانثار اس تھوک کو اپنے ہاتھوں اور جسم اور چہرے پر مل لیتے ہیں، تم کیسے ان سے مقابلہ کر سکتے ہو جو تھوڑے سے اشارے پر اپنے جانے تک دینے کو تیار ہے؟ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو سفیان کیسی باتیں کرتے ہو، میں تو یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ میں اپنے گھر میں پرسکون ہوں اور میرے نبی اپنے گھر کے اندر موجود ہیں، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے اور میں گھر میں سکون سے بیٹھا سویا رہوں اور سکون کرتا رہوں، میں تو یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا، تم سولی کی بات کرتے ہو۔ پھر اب حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ نے مجمع کو دیکھا، بڑا شور مچا ہوا تھا اس منظر کو دیکھنے کے لیے آنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ یا اللہ یہ جو دیکھنے والے ان میں سے ہر ایک بندے کو دیکھ لے اور ان میں سے سب کو بکھیر بکھیر کر مارنا، ان میں سے کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑ۔ یہ دعا کرنے کے بعد جنہوں دعا کو مجمع نے سنا اور انہیں سولی پر لٹکا دیا گیا۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے۔ شہید ہونے کے بعد ان لوگوں نے سولی پر لٹکا دیا اور کہا کہ پہرا دیا جائے، کوئی ان کی لاش کو نہ لے جائے، لیکن صحابہ کبھی بھی اپنے ساتھیوں کو ایسے نہیں چھوڑتے تھے۔ رات کے اندھیرے میں صحابہ آئے اور خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کے جسد اقدس کو لے کر وہاں سے چلے گئے۔ ہاں یہاں ایک عجیب و غریب بات ہے، خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی کہ اللہ اس مجمع کو دیکھ لے اور اس مجمع میں جو شخص موجود ہے جو میرے قتل پر کھڑے ہیں ان میں سے سب کو بکھیر بکھیر کر مار۔ واقعی ان میں سے کوئی بھی نہیں بچی، لیکن تاریخ ایک عجیب موڑ لیتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے گورنروں کی شکایات سن رہے ہیں۔ ایک گورنر کی شکایت آئی ہے جس کا نام سعید بن عامر ہے، اس کی شکایت آئی ہے کہ جناب یہ آپ کا گورنر ہے، آپ نے ہم پر اسے گورنر مقرر کر دیا ہے۔ اول تو یہ کہ ہفتے کے اندر 1 دن یہ ناغہ کرتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ گفتگو کرتے کرتے ایک دم بے ہوش ہو جاتا ہے، اسے ہوش ہی نہیں رہتا اور یہ چیخیں مارنے لگتا ہے۔ کیسا گورنر آپ نے متعین کر دیا ہے؟ آپ نے سعید بن عامر کو بلایا، کہا سعید کیا معاملہ ہے؟
امیر المومنین بات یہ ہے کہ میرے ایک ہی سوٹ ہے، میں کوشش کرتا ہوں ہفتہ اسے بچا کے رکھوں، اس دن دھونا ہوتا ہے، گھر کے دیگر کام کرنے ہوتے ہیں، اس لیے میں ایک دن چھٹی کرتا ہوں۔ ان کا دوسرے یہ کہتے ہیں کہ آپ بات کرتے کرتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ سید بن عامر نے ٹھنڈی سانس لے کر فرمایا کہ امیر المومنین جس خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی دی گئی، میں ایک بچہ تھا اور اس مجمع کے اندر موجود تھا، اور خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کی پکار آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اس مجمع کو دیکھ لے، ان میں سے ایک فرد کو بکھیر بکھیر کر مارنا جو آج میرے قتل کے منصوبے میں شامل ہے۔ وہ دعا آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے، اور جب بھی میں گفتگو کر رہا ہوتا ہوں وہ الفاظ وہ واقعہ میری نظروں کے سامنے گھومتا ہے تو میں بے ہوش ہو جاتا ہوں، وہ اس تکلیف کی وجہ سے، ان کے الفاظ کی شدت کی وجہ سے۔ سید بن عامر رضی اللہ عنہ اس مجمع کے اندر موجود تھے، یہ واحد وہ صحابی ہیں جو بعد میں ایمان لائے، اس بچے تھے، یہ سارے واقعے کو دیکھا اور انہوں نے یہ سارا واقعہ قرآن و حدیث کے ذریعے امت تک پہنچایا۔ اب اس واقعے کو تھوڑے دن ہی گزرے تھے، 5 یا 7 گزرے تھے، اس پورے واقعے کو جو واقعہ ہوا تھا اسے مقام اس کے رضی کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ اس سے تھوڑے دن بعد نجد سے کچھ لوگ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ آپ کے پاس آئے ہیں، کچھ افراد ہمارے طرف بھیجی جو آ کر ہمیں دعوت تبلیغ دیں اور ہمیں لوگوں کو مسلمان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نجد کے لوگوں سے خطرہ ہے۔ یہ آنے والا شخص کا نام عامر تھا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی پناہ میں لیتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، میں ان کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں اور اپنی پناہ کے اندر انہیں رکھوں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے 70 صحابہ کو روانہ فرمایا، 70 صحابہ کو روانہ فرمایا اور آپ نے فرمایا یہ 70 صحابہ ہیں، انہیں آپ لے جائیں، لیکن خیال رکھیے اس دفعہ صحابہ اپنے ہتھیار بھی ساتھ لے کر گئے تھے، کبھی کوئی ایسا ہو جائے تو ہم اس کا مقابلہ کر سکیں، لیکن جو ہونے کو ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ یہ صحابہ جا رہے تھے، ایک مقام تھا، ایک کنواں تھا، اسے بیر معونہ کہا جاتا تھا، بیر کہتے ہیں کنویں، معونہ اس جگہ کا نام تھا۔ آپ اس کنویں کے پاس ہی صحابہ ٹھہرے، صحابہ نے میں سے ایک صحابی حضرت ملحان رضی اللہ عنہ، ملحان بن حرام رضی اللہ عنہ خط دے کر بھیجا جاؤ جو نجد کا فلاں بادشاہ ہے اس کے پاس ایک خط لے جاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا تاکہ وہ مسلمان ہو جائے۔ جب حضرت ملحان وہاں پر پہنچے اس خط کو لے کر تو خط سننے سے پہلے ہی اس نے اشارہ کیا اور ایک ظالم نے انہیں موقع پر شہید کر دیا، اور اس نے کہا کہ یہ جو اس کے ساتھی ہیں وہاں پر موجود ہیں سب کو شہید کر دیا جائے۔ تو اس پر کچھ لوگ انہوں نے کہا کہ ہم تو ساتھ نہیں دیتے، کیونکہ ہم نے ہمارے جو سردار ابو عامر ہیں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عہد لیا تھا کہ ہم یہ نقصان نہیں پہنچائیں۔ تو بنو لحیان ایک قبیلہ تھا جو اس کا حامی تھا اس وقت کے برسر اقتدار حکمران کا، وہ ساتھ ملے اور مل کر آ کے صحابہ کو شہید کر دیا، 70 صحابہ کو شہید کر دیا۔ 2 صحابہ جو تھے جن میں حضرت زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اونٹوں کو چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مجمع جو ہے پرندے اڑ رہے ہیں جہاں پر ہم نے اپنے ساتھیوں کو چھوڑا تھا، یہ بھاگ کر 2 صحابی واپس آئے، دیکھا کہ وہاں پر تو تلواریں چل رہی ہیں، تو یہ عمر بن زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اور دوسرے صحابہ اس لشکر کے اندر کود گئے اور جو ہے مسلمان لڑتے ہوئے باقی شہید ہو گئے، لیکن زمری رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے نکلے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اطلاع دی جائے۔ واپسی تشریف لے کر آ رہے تھے، ایک مقام پر پہنچے، آپ نے 2 بندوں کو دیکھا، انہیں مغالطہ لگا کہ دونوں بندے جو ہیں یہ اس دشمن قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھیوں کو شہید کر دیا۔ یہ وہاں پر پہنچے اور پہنچنے کو رات ٹھہرے ہوئے تھے تو زمری رضی اللہ عنہ اٹھے، ان دونوں کو قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، سارا واقعہ بتانے کے بعد بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 افراد یہاں سے جاتے نظر آئے، مجھے لگا دشمن قبیلے کے، میں نے انہیں قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے بندو میں نے تو انہیں دونوں کو امان دے کر بھیجا تھا، ان کے پاس میری امان تھی کہ انہیں کوئی کچھ نہ کوئی نقصان نہ پہنچائے، اب چونکہ تم نے انہیں قتل کر دیا مغالطے کے اندر تو ان کی دیت دی جائے۔ دیت کے لیے جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تھے اس وقت یہ معاہدہ ہوا تھا کہ مسلمان اور یہود مل کر دیت ادا کریں گے، کسی کی بھی دیت۔ دیت کیا ہوتی ہے؟ ایک تو ہے قتل کے بدلے قتل، اسے قصاص کہا جاتا ہے،
ایک قتل کے بدلے میں کچھ رقم دے دی جاتی ہے، کسی نے کسی کو قتل کر دیا لیکن جو ہے اس پر وہ معاف کر دیا، یا کوئی ایسا معاملہ ہو گیا جس میں قاتل کو چھوٹ دی جا سکتی، اس لیے کہ اس واقعے کے اندر ہوا، انہیں تو پتہ نہیں تھا، اور مغالطے میں سمجھا کہ دشمن ہے اور ان کو قتل کر دیا۔ ان حالات میں جو دیت یعنی کہ ان کے وارثوں کو ایک خاص رقم، جو کہ حضرت عبداللہ کی حوالے سے ایک بہت پرانی تاریخ وہاں پر مکہ میں چلی آ رہی تھی، 100 اونٹ یا ان کے برابر قیمت، اسلام نے اسی دیت کو برقرار رکھا تھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی جو ہے ان کی ایک واقعہ ہوا تھا، جو شروع میں تذکرہ سیرت کے حوالے سے کر دیا گیا تھا کہ آپ کے حوالے سے لکھا گیا تھا کہ آپ اپنے بیٹوں کو ذبح کریں گے کعبے کے اندر، اور جب پرچی نکالی گئی تو عبداللہ کا نام آیا بار بار، تو کس نے کہا 100 اونٹ، ایک کی 10 اونٹوں کو بڑھا کر پرچی نکالی جاتی رہے، تو 100 اونٹوں کی پرچی جب نکلی تو پھر حضرت عبداللہ کا نام ٹھہرا، یعنی گویا کہ 100 جو ہے اونٹوں کی قیمت یہی دیت طے ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے بھی دیت کی رقم اکٹھی کی، اور آپ بنو نذیر یہودیوں قبیلہ تھا، اس کے پاس تشریف لے کر یہ بات یاد دلوائی کہ جس وقت ہم مدینے میں ریاست کو قائم کیا تھا اس میں تم سے ایک میثاق لیا گیا تھا، معاہدہ، جس میں تمہیں اور ہمیں مل جل کر ایک ایسے قاتل کی جس کا معاملہ گڑبڑ ہو ہمیں دیت دینی ہے۔ یہ ایک ایسا سانحہ ہو گیا جو مغالطے کے اندر ہوا ہے، اس کی دیت ان کے وارثوں کو دینا ضروری ہے، جیسے 100 اونٹ ایک یعنی 200 اونٹوں قیمت ہمیں دینی ہوگی۔ تو اس پر بنو نذیر نے پیسے دیے تو صحیح، لیکن اس پر بہت عجیب و غریب باتیں کی جو غزوہ بنو نذیر کا سبب بنا، اس کا انشاءاللہ آئندہ اتوار کو ہم تذکرہ کریں گے، اور یوں ان کی دیت ادا کر دی گئی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے وہ حصے ہیں تو یہاں پر ہر اتوار کو بیان ہوتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کوئی نہ کوئی کتاب مطالعے میں رکھیں، ہمارے گھروں میں موجود ہو، اپنے بچوں کو شوق دلائیں۔ اس معاشرے کے اس اندھیروں کے اندر قرآن اور سنت، قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ وہ روشنیاں ہیں جو انسانوں کے دلوں کو منور کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا